ان کی تربیت اس نوعیت کی ہوئی تھی کہ وہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی گئے، مشرق میں گئے یا مغرب میں گئے، شمال میں گئے یا جنوب میں گئے، جہاں پر بھی گئے خیر کا پیغام لے کر گئے. کسی کو ان سے شکایت پیدا نہیں ہوئی، کسی نے ان سے یہ گرا نہیں کیا کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ جب انہوں نے ہم پر فتح یاب ہو گئے تو انہوں نے ہمارے حقوق پامال کیے. انہوں نے اس معاشرے میں ابتری اور فساد پھیلایا. اس کی شکایت شاید کسی نے کسی دور کے اندر بھی نہ کی. آج اس ملک کو جو خطرات درپیش ہیں، آج اس کی سالمیت کو جو خطرات درپیش ہیں، کیا اس ملک کی سالمیت پر حملہ آور ہونے والے لوگوں کو اسی ملک سے اپنے اعلی کار نہیں مل رہے؟ اس دھرتی کو، اپنی اس ماں کو بیچنے والے بیٹے اسی ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، جو اس ملک کے مفادات کے مخالف، جو اس ملک کی سالمیت اور اس کی یکجہتی کو فروخت کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی نظام اور اسی مذہب سے وابستہ ہیں. تو یہ کس چیز کا قصور ہے؟ اس میں غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ یقیناً غلطی تعلیم گاہوں میں ہوئی ہے، یقیناً غلطی تربیت گاہوں میں ہوئی ہے، یقیناً غلطی دانش گاہوں میں ہوئی ہے کہ وہاں پر ہم نے اخلاقیات کا سبق نہیں پڑھایا. وہاں پر ہم نے اس کو بہت ساری ایسی چیزیں تھی، بہت سارے ایسے سبق تھے، ایسا ایک نظام تربیت تھا جس سے اس کا گزرنا ضروری تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بھوکے بھیڑیے ہوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، تو وہ اتنی تباہی نہیں پھیلاتے، اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال اور جاہ کی طلب سے نقصان ہوگا. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کے دلوں میں مال اور جاہ کی کتنی طلب پیدا کی، اس کا کتنا شعور ان میں بیدار کیا، اور آخرت کی جواب دہی اور اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخ رو ہونے کا جذبہ کتنا پیدا کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم انسان کی حیثیت سے پروان چڑھے تھے، اور اسی یتیمی کے باوجود اور اس نامساعد حالات کے باوجود آپ کی اصل توجہ کا مرکز اور آپ کے پیغامات میں جس کو بہت بڑی اہمیت دی گئی تھی، وہ تربیت کا ہی اور تعلیم کا. صفہ کی درسگاہ سے جس کی ابتدا ہوئی، دار بنی ارقم سے جس کی ابتدا ہوئی، اس بات پر توجہ دی گئی، اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ایسے انسان پیدا کیے جائیں، ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو اخلاقی اعتبار سے بہت اونچے ہوں، جو تعلیمی اعتبار سے بہت اونچے ہوں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جن کے ہاں دوغلا پن، جن کے ہاں منافقت نہ پائی جائے، جن کے ہاں دینے کا جذبہ زیادہ ہو لینے کے جذبے کی نسبت، جن کے ہاں آرام طلبی نہ ہو، جن کے ہاں فقط انفرادی مفادات نہ ہوں، بلکہ وہ ملک و ملت کے اجتماعی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنے والے لوگ ہوں، وہ قربانی دینے والے لوگ ہوں، وہ اس بات کو سمجھنے والے لوگ ہوں کہ ہم فقط اپنی ذات کے لیے جینے کے لیے نہیں آئے. ان لوگوں کی ضرورت ہوگی، مگر اس کے لیے فقط تعلیم کافی نہیں ہوتی، بلکہ تربیت کا بھی ایک عمل ہوگا. اس تربیت کے اندر ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روشنی ملتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.